الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اس بات پر گفتگو ہوگی کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں صلاۃ ادا کرنا ممنوع ہے۔ آئیے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن۔ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرنے سے ہمیں منع فرماتے تھے، اور ایسے ہی اپنے مردوں کو دفن کرنے سے ہمیں منع فرماتے تھے۔ پہلا وقت وہ ہے جس وقت سورج نکل رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو جب تک کہ بلند نہ ہو جائے، اور دوسرا وقت وہ ہے جب سورج بالکل بیچ آسمان میں ہو جب تک کہ زائل نہ ہو جائے، جب تک کہ ڈھل نہ جائے، اور تیسرا وہ وقت ہے جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے تب صلاۃ پڑھنا منع ہے، یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر صلاۃ پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 831 نمبر پر، اور سنن ابی داؤد میں 3176، سنن ترمذی میں 1035، سنن نسائی میں، اور ایسے ہی سنن ابن ماجہ میں اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کرنے سے منع کیا، اور اس کی وجہ بھی بتائی، جیسا کہ دوسرے حدیث میں اس کی وجہ آئی ہے۔ عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، کہ صلاۃ صبح پڑھو یعنی صلاۃ فجر ادا کرو، اور اس کے بعد پھر صلاۃ ادا کرنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر کے بلندی پہ چلا جائے، کیونکہ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان، اس لیے کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو گویا یہاں وجہ بتا دی گئی کہ سورج نکلتے ہوئے طلوع آفتاب کے وقت میں کیوں صلاۃ پڑھنے سے رک جایا جائے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ اس وقت کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس وقت شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب سورج نکل جائے، بلندی پہ پہنچ جائے، پھر صلاۃ ادا کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ صلاۃ جب بندہ ادا کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ، اور اس کے بعد میں پھر جب سایہ جو ہے سورج کا سایہ ایک نیزے کے برابر ہو جائے پھر صلاۃ پڑھنے سے رک جاؤ، یعنی جب سورج بالکل بیچ آسمان میں آ جائے اور نیزے کے برابر چھوٹا سا ہلکا سایہ جو اس کا طبعی، اس چیز کا طبعی سایہ ہوگا، وہ جب ہو جائے، سایہ گویا رک جائے، تو اس وقت صلاۃ پڑھنا بند کر دو۔ جب سورج بیچ آسمان میں آ جائے تو اس وقت صلاۃ پڑھنا بند کر دو، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمَ، اس لیے کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کو اور گرم کیا جاتا ہے، اور جب اس کے بعد میں جب سایہ آ جائے، گویا جب سورج کو زوال ہو جائے، سورج ڈھل جائے، تو اس کے بعد پھر صلاۃ پڑھو، اس لیے کہ صلاۃ کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر عصر پڑھ لو، پھر عصر پڑھنے کے بعد صلاۃ پڑھنا بند کر دو یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس لیے کہ جس وقت سورج ڈوبتا ہے اس وقت بھی شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ڈوبتا ہے، اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 832 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ جو 3 اوقات ممنوع بتائے گئے، تینوں ممنوع اوقات کے اسباب بھی بتائے گئے۔ جہاں تک سورج نکلنے اور ڈوبنے کا وقت ہے تو ان 2 وقتوں میں
کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا اور ڈوبتا ہے، اور جہاں تک جب سورج بیچ آسمان میں ہو اس وقت کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے اور اس وقت سخت گرم کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس وقت منع ہے۔ تو ان 3 اوقات میں صلاۃ پڑھنا منع ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہیں اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں ان 3 اوقات میں بھی صلاۃ ادا کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اوقات کا مسئلہ ہے تو جمعہ کے دن جو ہے یہ اوقات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے چنانچہ حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تیل استعمال کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر 2 لوگوں کے درمیان تفریق کیے بغیر وہ اپنے گھر سے چل کر کے مسجد آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو کچھ مقدر کرتا ہے وہ صلاۃ ادا کرتا ہے، اور جب امام گفتگو شروع کرتا ہے تو وہ خاموشی سے سنتا ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک، اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 883 نمبر پر موجود ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ مسجد پہنچتا ہے تو اللہ نے جو کچھ مقدر کیا وہ صلاۃ وہ ادا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ امام نکل کر کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب مسجد میں بیٹھے تو وہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج بیچ آسمان میں ہے اور اس وقت صلاۃ پڑھنا بند کر دے، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آدمی مسجد میں پہنچ گیا تو سورج بیچ آسمان میں ہے، سورج یا اس سے پہلے ہے یا اس کے بعد میں ہے، ہر وقت صلاۃ ادا کرنا اس کے لیے جائز ہے اور اس وقت اس کی پابندی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور یہ وقت مستثنیٰ ہے۔ ممنوع اوقات میں سے جمعہ کا دن، ظہر کا وقت، دوپہر کا وقت مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح سے مقامات میں سے مکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرف و عظمت کو اور بڑھائے، اس میں کسی وقت بھی صلاۃ پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعۃ من لیل او نہار۔ اے بنو عبد مناف، کوئی بھی شخص جو اس اللہ کے گھر کا، کعبہ کا طواف کرے اور صلاۃ پڑھے، رات اور دن کے کسی وقت میں بھی پڑھے، اس کو منع مت کرو۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 1036 نمبر پر اور اصل سنن ابن ماجہ میں 1254 اور سنن ترمذی میں 869 نمبر پر اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کعبہ کے اندر کوئی ممنوع وقت نہیں ہے۔ جب آدمی مکہ میں مسجد حرام میں موجود ہو تو جب چاہے وہ طواف کر سکتا ہے اور جب چاہے صلاۃ پڑھ سکتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ نفلی صلاح جو کہ جن کے یا عام نفل کے علاوہ ان اوقات میں جو چیزیں منع ہیں وہ عام نفل ہیں، لیکن جن صلاتوں کے لیے کوئی سبب ہو، کوئی وجہ ہو تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کی صلاۃ فرض چھوٹ گئی اور اس وقت وہ بیدار ہوا، اس وقت اسے یاد آیا جبکہ ممنوع اوقات ہیں، تو وہ شخص اسی وقت پڑھ لے گا، کیونکہ وہ حدیث عام ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی صلاۃ کو بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں 597 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 684 نمبر پر موجود ہے کہ جو شخص کوئی صلاۃ بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ تو اس لیے اگر اس وقت جس وقت کی اسے یاد آیا ہے یہ ممنوع اوقات ہیں تب بھی وہ اسے پڑھ لے گا۔
اور ایسے ہی وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے تو وضو کرنے کے بعد بھی ان ممنوع اوقات میں وہ صلاۃ پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال تم مجھے وہ عمل بتاؤ جس کے بارے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ امید ہے اسلام میں تم نے جو عمل کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی بھی عمل ایسا نہیں کیا جس کے بارے میں اللہ سے مجھے بہت زیادہ امید ہو سوائے اس کے کہ میں نے جب بھی وضو کیا، رات کی کوئی گھڑی ہو، دن کی کوئی گھڑی ہو، جب وضو کیا تو اس وضو سے اللہ نے میرے لیے جتنا مقدر کیا تھا اتنا ضرور صلاۃ ادا کی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت میں تحیۃ الوضو ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے تحیۃ الوضو کے بیان میں، اور اسی طرح سے تحیۃ المسجد کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا، ممنوع اوقات میں داخل ہوا، تو وہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اس کی حدیث عام ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں وہ نہ پڑھ لے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1163 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 714 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ 3 اوقات ممنوع ہوئے، ان 3 ممنوع اوقات میں 2 اوقات اور آپ اضافہ کر لیں، 2 اوقات یعنی کل 5 اوقات، جس میں سے 3 اوقات میں سخت منع ہے اور 2 اوقات میں ہلکے منع ہیں، کیونکہ باقی 2 اوقات تھوڑے لمبے ہیں اور تینوں اوقات مختصر ہیں۔ وہ 2 اوقات کون ہیں؟ اس سلسلے میں یسار رحمۃ اللہ علیہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں طلوع فجر کے بعد صلاۃ ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اے یسار، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ہم یہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، اس وقت میں آپ نکلے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے کہ فجر کے بعد صرف 2 ہی رکعتیں پڑھا کرو، لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتین، فجر کے بعد 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 5353 نمبر پر اور سنن ابی داؤد میں 1264 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی میں ہے لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، فجر کے بعد صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ وہی جو فجر کی پہلے کی سنتیں اگر چھوٹ گئی ہوں تو بعد میں انہیں ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ جب تک سورج اچھی طرح سے نکل نہ جائے تب تک کوئی اور صلاۃ نہیں ہے۔ تو فجر کے بعد سے لے کر سورج کے بلندی پر چڑھنے تک کوئی نفلی صلاۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی جس وقت صلاۃ قائم ہو جائے، فرض صلاۃ کے لیے اقامت ہو جائے، تو فرض صلاۃ کے لیے اقامت ہو جانے کے بعد بھی کوئی بھی نفل پڑھنا منع ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض صلاۃ کھڑی ہو جائے تو اس فرض کے سوا اور کوئی صلاۃ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حدیث صحیح مسلم میں 710 نمبر پر، سنن ترمذی میں 419، سنن ابی داؤد میں 1252 اور سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ فرض صلاۃ کی اقامت ہو گئی ہے، فرض صلاۃ کے لیے لوگوں نے سب بنا کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کے بعد الگ سے کوئی اور شخص صلاۃ نہیں ادا کر سکتا ہے، وہ بھی ممنوع اوقات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض مقامات بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر صلاۃ پڑھنا منع ہے، وہ ان مقامات پہ بھی صلاۃ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لائیے وہ مقامات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصوصیات سے نوازا گیا تھا ان میں سے آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی
کہ آپ کے لیے پوری روئے زمین کو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ نبیوں پر مجھے 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی، اس میں سے ایک چیز یہ ہے جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، میرے لیے ساری روئے زمین کو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنا دیا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 523 نمبر پر موجود ہے۔ تو ساری جگہ پر سجدہ کیا جا سکتا ہے اور صلاۃ ادا کیا جا سکتا ہے، سوائے ان جگہوں کے جہاں سے روک دیا گیا، جہاں مستثنیٰ کر دیا گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمس، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، آپ کی موت سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحہم مساجد، خبردار تم سے پہلے کی امتوں کے لوگ وہ اپنے نبیوں اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، قبرستان میں مسجدیں نہ بناؤ، فانی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں قبر کے پاس سجدہ کرنے سے اور قبرستان میں مسجد بنانے سے منع فرمایا، تو قبرستان یہ مسجد نہیں ہے، اس کو مستثنیٰ کیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 532 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ زمین، پوری روئے زمین سجدہ گاہ ہے، جہاں چاہیں وہاں پاک زمین پر سجدہ کرنا اور صلاۃ ادا کرنا جائز ہے، سوائے قبرستان کے اور سوائے حمام کے، غسل خانے کے، جس میں غسل کیا جاتا ہے وہ، اور جب غسل خانے میں منع ہوگا تو پاخانے میں بدرجہ اولا ممنوع ہوگا۔ تو یہ مقبرہ اور حمام یہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جس میں صلاۃ ادا کرنا ممنوع ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 488 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 745 نمبر پر، سنن ترمذی میں 316 نمبر پر اور صحیح ابن ماجہ میں 606 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں صلاۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں صلاۃ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا، لا تصلوا فی مبارک الابل فانها من الشیاطین، کہ جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں پر صلاۃ ادا نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہاں شیاطین رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ سے پوچھا گیا کہ جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، بکریوں کا باڑا ہے، تو کیا وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں صلاۃ پڑھ لیا کرو کیونکہ وہاں برکت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں بھی صلاۃ پڑھنا ممنوع ہے۔ تو یہ چند مقامات تھے جہاں صلاۃ پڑھنا منع ہے۔ یہ اونٹ کے باڑے میں صلاۃ پڑھنے کے ممانعت کی حدیث سنن ابی داؤد میں 489 نمبر پر ہے اور صحیح الجامع میں 7351 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ کچھ مقامات ہیں جہاں پر کی صلاۃ ادا کرنا منع ہے، جس میں سے قبرستان ہے، حمام ہے، اونٹوں کے باندھنے کی جگہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے احکام سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔